علیکم ناظرین، میرا نام ہے خورشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل افکار خورشید۔ ناظرین، ایز یوزول سیکنڈ پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اقوال زریں کا۔ کہتے ہیں کہ کسی کا دل توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بے وجہ قتل کر دینا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ کا دل توڑ دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہماری طرف سے ایک مذاق ہوتا ہے، لیکن اگلے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے اس کے لیے آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ایک ہی بات ہے۔ نمبر 2 ہے، اگر تمہیں زندگی سے محبت ہے تو وقت سے محبت کرو۔ وقت کا صحیح استعمال اگر آپ نے نہ کیا تو آپ دنیا کے ناکام ترین انسان ہوں گے، اور اگر وقت کا صحیح استعمال کر لیا تو آپ کامیاب انسان ہوں گے اور کامیابی آپ کے پاؤں چھو۔ نمبر 3 ہے، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اس کو عظیم بناتا ہے۔ ایک انسان سپوز سے پیدا ہوا، اس نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کی، وقت کا استعمال نہیں کیا اور کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو اس کا کردار بالکل، وہ چاہے دنیا میں ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ ایک انسان جو دنیا میں آتا ہے، محنت کرتا ہے، دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے بھی محنت کرتا ہے، تو مرنے کے بعد کئی 100 سال تک وہ انسان لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ وہ اگر رہے نہ رہے، اس کا کردار اور اس کے کیے ہوئے کام ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ نمبر 4 ہے، دوست کی خامیوں کو درگزر کرنے سے ہی دوستی قائم رہتی ہے۔ میں اس کے اگینسٹ ہوں، بٹ یہ ہے کہاوت ہے کہ دوست کی خامیوں کے ساتھ ہی اس کو قبول کریں، لیکن یہ ہے کہ خود کوشش کی جائے کہ دوست کی جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کے اندر جو برائیاں ہیں یا ویک پوائنٹس ہیں، اس کو ہائی لائٹ کیے جائیں اور اس کو بتایا جائے اور آہستہ آہستہ اس سے چھڑایا جائے۔ نمبر 5 ہے، جس کا اخلاق خراب ہوتا ہے لوگ اس کی موت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جو لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں، جو بدتمیز ہوتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، جگہ جگہ لوگ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ان کی موت کے لیے تو دعا کرتے ہیں لوگ، اور لوگ ان کی موت سے خوش ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ داناؤں کے قول ہوتے ہیں جو وہ بڑی سوچ سمجھ کے اور بڑی اس کے پیچھے ایک تجربہ ہوتا ہے۔ نمبر 6 ہے، اتنا نرم نہ بنو کہ نچوڑ لیے جاؤ، اتنا خشک نہ بنو کہ توڑ لیے جاؤ۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ زندگی انسان کی جو ہوتی ہے اس میں کبھی سختی اور کبھی نرمی کرنی پڑتی ہے۔ بہت سخت ہونا بھی اچھا نہیں ہے، بہت نرم ہونا بھی اچھا نہیں ہے، اور جہاں کہیں آپ ایز اے سربراہ، ایز اے لیڈر، ایز اے کمانڈر کام کر رہے ہیں، وہاں پہ کہیں آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے اور کہیں آپ کو نرمی کرنی پڑتی ہے۔ وہ دنیا کا نظام اور شرعی نظام اور دنیاوی لحاظ سے یہ چیز بالکل درست ہے۔ نمبر 7 ہے، جن لوگوں کے ذہن میں اچھے خیالات آباد رہتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ ہمارا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم خام دوسرے کے بارے میں رائے بنا لیتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، حالانکہ ہوتا نہیں ہے ایسا۔ ایکچولی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب تک کوئی بندہ پریکٹیکلی کچھ کرتا نہیں ہے، ہمیں کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جو بندہ جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہم اس کے بارے میں کوئی بری رائے قائم نہ کریں۔ نمبر 8 ہے، ماں ایک مشعل ہے جو ہمیشہ راستہ دکھاتی رہتی ہے۔ یعنی بالکل کوئی ماں کی جو گود سے بندہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب تک ماں زندہ ہے، ایک تو اس کی دعاؤں کا سلسلہ وہ آپ کے لیے جنت کا ظاہر ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، وہ آپ کے لیے اچھا ہی سوچتی ہے ہمیشہ، اور وہ ہمیشہ آپ کو اچھی بات بتاتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ وہ ایک مشعل کی طرح ہی ہوتی ہے، بالکل شمع ہے جس کی روشنی میں آپ چلتے ہیں۔ نمبر 9 ہے، ماں ایک خوشبو ہے جس سے یہ جہاں مہک ہوتا ہے۔ بالکل کوئی شک نہیں ہے، ماں کے ساتھ ہی رونقیں ہیں، ماں کے ساتھ ہی آپ کی بہاریں ہیں، ماں کے ساتھ ہی آپ کی دنیا ہے، ماں کے ساتھ ہی آپ کی رونقیں ہیں۔ اور ماں ایک مطلب اس طرح ہوتی ہے، ماں باپ چھتری کی طرح ہوتے ہیں آپ کے لیے، اور اس کے جب آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ کو ماں نظر آتی ہے تو آپ کے دل میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے آگے ہی آپ کے نخرے ہوتے ہیں، اس کے آگے ہی آپ کی جو ضدیں ہوتی ہیں، سارا کچھ ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ اس لیے ماں بہت بڑا عظیم رشتہ ہے، اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ اور نمبر 10 ہے، پارٹو کا آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب دوسروں کی یاد میں یہ نکلیں۔
بالکل جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آنسو اس وقت ہی عظیم ہوتے ہیں جب کسی کی یاد میں یا کسی کے خوف سے نکلا، اللہ کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو کا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکلتا ہے تو ساری زندگی کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک انسان کے لیے اگر آنسو نکلیں تو وہ کیا مقام رکھتے ہیں، انسان کے دل میں ضرور قدر آتی ہے۔ آنسو ہر بندے کو نکلتے نہیں ہیں، آنسو اس وقت نکلتے ہیں جب دل میں درد پیدا ہوتا ہے، دل میں ایک احساس ہوتا ہے، ضمیر جاگتا ہے تو تب آنسو نکلتے ہیں۔ جب آنسو نکلتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ آنسو چاہے دنیاوی حساب سے ہوں یا اخروی صحیح سے، آپ کوشش کریں کہ کسی کی آنکھ سے آپ کے خلاف آنسو نہ نکلیں، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک سزا بن سکتے ہیں ہمارے لیے، اور ہو سکتا ہے ہماری دنیا یہ تباہ کر دے اور آخر سے بھی جاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ یہ اقوال ذریعے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوتے ہیں، ہمارے لیے ایک راستہ ہوتے ہیں، ہمارے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم ان کو سب پہ نہ بھی کر سکیں، کچھ کو ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ نیک کام کرنے کی کوشش کریں۔ اچھی چیز جہاں کہیں سے ملے آپ کو لے لینی چاہیے، یہ نہ دیکھیں کہ کس نے بولا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا بولا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے کوئی چیز بول رہا ہوں، اگر یہ صحیح ہے تو آپ اس کو فالو کریں، اگر یہ غلط ہے تو آپ بے شک اس کو فالو نہ کریں، اور اگر یہ صحیح ہے تو آپ آگے اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ یہ آگے لوگوں تک بھی پہنچے اور وہ بھی اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر